السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، کوفہ میں ایک عبادت گزار نیک لڑکا رہتا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور عبادت اور ذکر خدا کرتا۔ ایک بار اسے ایک حسین اور عقل مند عورت نے دیکھ لیا اور وہ دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی اور اس کے خیال میں گم رہنے لگی۔ اس کے بعد اس عورت کے ساتھ جو ہوا اسے دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ ایک بار وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ نوجوان مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ لڑکی نے فوراً اس نوجوان سے کہا، میری بات سنو، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، پھر جو چاہے کرنا۔ جب اس نے غیر محرم لڑکی کی آواز سنی تو نظریں جھکا لی اور تیزی سے مسجد کی طرف چلا گیا۔ جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہ لڑکی دوبارہ ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات تو سنو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہیں جھکا کر جواب دیا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگائے۔ عورت نے کہا، میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں، لیکن میں اپنی نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے لیے بہت بڑا ہے، اور تم جیسے نیک اور پاکیزہ لوگ آئینے کی طرح ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی غلطی بھی ان کو داغدار بنا دیتی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ میرے دل کا حال یہ ہے کہ ہر وقت تیری یاد میں تڑپتا رہتا ہے۔ نوجوان اس کی بات سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہا، لیکن دل نہیں لگا۔ آخرکار اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ وہ عورت اسی جگہ پر کھڑی ہے، اور نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بےتاب ہو کر پڑھنے لگی۔ خط میں لکھا تھا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے عورت، یہ بات اچھی طرح سے جان لے، بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو درگزر فرماتا ہے، اور جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو پردہ پوشی فرماتا ہے۔ لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کا اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، شجر و حجر کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ تو پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی ہے، تو میں تجھے اس کے بارے میں بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ نوجوان نے لڑکی کو سمجھانے کے لیے بہت کچھ اس خط میں لکھا اور اللہ کا فرمان بھی بتایا۔ عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا اور کچھ دن کے بعد پھر سے اسی راستے پر آ کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس گھر کی طرف جانے لگا۔ عورت نے پکار کر کہا کہ اے نوجوان، واپس نہ جاؤ، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ بے روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اور اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی کہ جس پاک پروردگار کے دستے قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہے، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر کہ جس پر میں عمل کر سکوں۔ نوجوان نے سر جھکائے نظریں نیچے کر کے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ۔ میں تجھے اللہ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں، اور وہی ہے جو رات کو روح قبض کرتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ دن میں کماؤ۔ یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ نوجوان جا چکا تھا۔ وہ عورت اپنے گھر چلی گئی اور پھر عبادت میں لگ گئی۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی، اور جب بھی یاد آتی تو اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں کیا کروں، کیا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہتی، اور جب رات ہوتی تو نوافل ادا کرتی، اور بالآخر اسی طرح عبادت اور ذکر کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پیارے دوستو، ایک لمحے کے لیے آپ خود کو اس نوجوان کی جگہ رکھ کر سوچئے، اگر آپ اس نوجوان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اب آپ کے دماغ میں جو پہلا خیال آئے گا بس وہی آپ کے ایمان کی گہرائی ہے کہ آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ شاید 90% لوگ اس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا دارومدار ہمارے ایمان پر ہے، اور ہمارے ایمان کا آج کل کے دور میں کیا درجہ ہے یہ سب جانتے ہیں۔ اسی لیے نفس کے بہکاوے میں مت آؤ، اور جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سچی توبہ اور اللہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔